الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے آخری آسمانی کتاب ہے، جس کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے واسطے سے 23 سال کے طویل عرصے میں نجماً جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، جسے لے کر امانت دار فرشتہ یعنی حضرت جبریل اترے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے، بلسان عربی مبین، فصیح ترین اور واضح عربی زبان میں ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے لیے رب العالمین نے جس زبان کا انتخاب کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ واضح ترین اور فصیح ترین عربی زبان ہے۔ تو قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہم جانتے ہیں معجزے کے اندر تحدی اور چیلنج ہوتا ہے، اسی وجہ سے قرآن کریم نے جس ماحول کے اندر قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت قرآن نے اس وقت کے فصحاء و بلاغاء اور ماہرین زبان و ادب کو قرآن نے چیلنج کیا۔ ایک دو مرتبہ نہیں، 4 مرحلوں میں قرآن نے چیلنج کیا انہیں۔ پہلی مرتبہ قرآن چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ اگر اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر یہ مکمل پورے جن سے جن و انس سب کے سب اکٹھے ہو جائے، سب کا آپس میں اتحاد ہو جائے، ایک دوسروں کو آپس میں کی معاونت و مدد بھی حاصل ہو جائے، اور ان کی یہ کوشش ہو کہ اس قرآن کی طرح اور اس کی مثیل و نظیر پیش کرے، ان سے ہو نہیں سکے گا، قیامت تک نہیں ہو سکے گا۔ سب سے پہلے قرآن نے تو یہ کہا کہ اس کی نظیر اس جیسی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ۔ پھر قرآن آگے بڑھ کر جب ان سے نہ ہو سکا تو قرآن نے کہا ٹھیک ہے 10 صورتیں پیش کر کے دکھاؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گڑھ لیا ہے، تم بھی تو گھڑنے پر قادر ہو، لے آؤ 10 صورتیں گڑھ کر ہی صحیح لیکن پیش کرو۔ اس سے بھی وہ عاجز و بے بس رہے۔ پھر قرآن آگے تیسرے مرحلے کا چیلنج قرآن یوں کرتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت ہی پیش کر کے دکھاؤ۔ یہ بھی ان سے نہ ہو سکا۔ پھر قرآن نے اخیر میں کہا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ایک آیت، ایک جملہ، کلمہ، ایک سینٹنس پیش کر کے دکھاؤ قرآن کے جیسے۔ لیکن قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ دائمی چیلنج آج تک موجود ہے، کسی سے نہ بن سکا نہ قیامت تک بن سکے گا۔ قرآن کریم کتاب معجز ہے، یہ ایک معجزہ ہے، معجزہ جو انسان کو بے بس اور عاجز کر دے۔ ہمیں اس سلسلے میں یہ سمجھنا ہے کہ معجزہ قرآن کریم جو ہے اس کے اندر وجہ اعجاز کیا ہے، کیوں یہ کتاب معجزہ ہے۔ علماء کرام نے، محققین نے مختلف آراء اس سلسلے میں پیش فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم جو کتاب معجز ہے، اس کا معجزہ ہونا سب سے بنیادی اور کلیدی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم فصاحت و بلاغت، اسلوب بیان اور انداز تعبیر کے اعتبار سے یہ معجزہ ہے۔
اگرچہ قرآن کریم اپنے ہر پہلو، ہر جہت، ہر کلمہ لفظ، ہر اعتبار سے یہ معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے ادبی اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے اعجاز بیانی کے اقسام اور اس کے مراحل اور قسموں کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے اعجاز بیانی کے کل 4 قسموں کو بیان کیا ہے۔ پہلی قسم مفردات کا اعجاز، دوسری قسم ترکیبوں اور جملوں کا اعجاز، تیسری قسم اسلوب بیان کا اعجاز، چوتھی قسم نظم اور ربط بین الآیات کا اعجاز۔ پہلی قسم مفردات کا اعجاز۔ جب ہم قرآن کریم کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کریم مفردات کا استعمال اور انتخاب اس طرح موزون اور متوازن کرتا ہے کہ عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے بغیر اگر دوسرا لفظ ہوتا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ حالانکہ بڑے سے بڑا شاعر، وہ ادیب، ایک لفظ، ایک جملہ، ایک قصیدہ، ایک مضمون آج وہ لکھ رہا ہے، کل اس کی رائے بدل جاتی ہے کہ اگر اس کی جگہ میں یہ کر دیتا، اس کلمے کے بجائے اگر وہ کر دیتا تو میرا مضمون مزید حسن و خوبصورتی سے مزین ہو جاتا۔ متنبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا شاعر گزرا ہے اور اسے اپنی شاعری پر اور زبان پر بڑا غرور بھی تھا۔ تو متنبی نے ایک شعر کہا ہے کہ ان القتیل مزرجم بدموعہ مثل القتیل مدرجم بدمائہ، کہ شہید محبت شہید جنگ کی طرح ہے، یعنی وہ عاشق نامراد جو اپنے آنسو میں شرابور ہو، اس کی مثال وہ مقتول جو میدان کارزار میں خون سے لت پت ہے، اس کی طرح ہے۔ بعد میں ناقدین نے متنبی کے شعر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر متنبی یہاں پر لفظ مثل کو ہٹا کر لفظ فوقہ لگا دیتا تو اس کے شعر کے اندر جاذبیت اور خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ تو دیکھیے ہر شاعر کا کتنے ہی زیادہ با کمال کیوں نہ ہو تو اس کے اندر الفاظ کے اندر تبدیلی کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ مثل کو تقریباً 40 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا ادیب کہ اس لفظ کے علاوہ لفظ مثل کو ہٹا کر کوئی دوسرا لفظ بھی یہاں چل سکتا ہے، نہیں کر سکا ہے، کوئی نہ قیامت تک کر سکے گا۔ اس کی ایک ادنا مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بتوں کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ کوئی ملحد اور اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقین۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ودع یدع کے معنی ہے چھوڑنا، تو یہاں پر قرآن جو استعمال کر رہا ہے وتذرون، تو وزرا کا معنی بھی چھوڑنا ہے۔ تو معترض کا اعتراض کرنے والے کا کہنا ہے اگر قرآن یہ کہہ دیتا وَتَدَعُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ تو صنعت جناس بلاغت کی قسم ہے، اس کا اضافہ ہو جاتا۔ تدعون اور تدعون کے درمیان بہترین مجانست ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ودع یدع کے معنی ہے کسی چیز کو بالقصد جو ہے مطلقاً چھوڑ دینا، جبکہ وزر یزر کے معنی ہے کسی چیز کو بالقصد چھوڑنا۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ بالقصد جان بوجھ کر قرآن کریم کو چھوڑ دیتے ہو، احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہاں پر تذرون کا لفظ ہی مناسب تھا۔ یہ ہے مفردات کے سلسلے میں قرآن کریم کے اعجازات کے کچھ نمونے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کے لیے بہار بنائے، ہمارے سینوں کا سرور اور آنکھوں کا نور بنائے، ہمارے لیے اسے حجت بنائے نہ کہ ہمارے خلاف حجت بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔